نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق اللہ العظیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ چل رہا ہے، میں نے آپ سے کچھ باتیں اس کے متعلق مختصر انداز میں بیان کی۔ آج میں آپ کو پھر ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں ذکر فرماؤں گا۔ سب سے پہلے کہ اشعار سے شروع کرتے ہیں۔ حسین گلشن نبوت کے بہار ہیں، حسین دل کے مطلع انوار ہیں، حسین آل محمد کے تاجدار ہیں، حسین امت مصطفیٰ کے دلدار ہیں، حسین دوش نبوت کے شہسوار ہیں، حسین جنت میں جوانوں کا سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات چل رہی تھی کہ 3 دن تک اس کا پانی بند کیا گیا۔ اس واقعے سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن سعید کو کہا کہ ہماری 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں سے ہمیں واپس لوٹنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم واپس چلے جائیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید تک پہنچنے دو، میں اور یزید خود مسئلہ طے کر لوں گا۔ تیسرا شرط یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کے سرحد تک پہنچاؤ، جس طرح دوسرے لوگ رہتے ہیں میں بھی اپنی زندگی اسی طرح گزاروں گا۔ عمر بن سعد یہ 3 شرط لکھ کر ابن زیاد کے ہاں روانہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کے متفق کر دیا۔ اس بات میں اس امت کی اصلاح ہے۔ ابن زیاد سعد کے ہاں یہ خط بھیجا اور سعد اس خط سے بہت متاثر ہوا اور اس طرح قبول کیا، لیکن شمر ذوالجوشن جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت نہ دی جائے، اگر اس کو مہلت دی گئی تو وہ قوت حاصل کر لے گا اور ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ اسی لیے مجھے عمر بن سعد کی سازش نظر آ رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقاتوں کر رہے ہیں۔ ابن زیاد شمر کے رائے کو قبول کر کے خط جواب میں لکھا، جس کو لے جانے والا خود شمر ذوالجوشن تھا، اور ہدایت کی گئی کہ عمر بن سعد اس پر عمل نہ کرے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ کمان کی لشکر شمر خود سنبھالے گا۔ اس خط کا مضمون اس طرح تھا، میں نے تجھ کو اسی لیے نہیں بھیجا کہ جنگ سے بھاگ، یا اس کو مہلت دی جائے یا اس کی سفارش کر دی جائے۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھی ہمارے حکم پر راضی ہیں تو ہمارے ہاں اس کو لے کر آئیں،
اور صحیح سالم ہم تک پہنچائیں۔ ایسے نہ کریں تو اس سے جنگ کرنا یہ اس کے لائق ہیں۔ اس کے بعد ان کے لاشوں کو گھوڑوں سے لتاڑا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو تجھے ہٹا دیا جائے گا اور شمر ذوالجوشن کو کمان دی جائے گی۔ ایسا ہی کیا گیا تو تجھے انعاموں سے نوازا جائے گا۔ یہ خط شمر لے جانے کے لیے تیار تھا کہ یہ خط اس کو دیا جائے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کے پوفیزاد بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عثمان بھی اس کے ساتھ تھے۔ ابن زیاد نے ان چاروں کے لیے امان کی طلب کی کر کے روانہ ہو گیا۔ شمر یہ پرچہ کسی کے ہاتھوں ان بزرگوں کے نام لے کر بھیجا گیا۔ جب ان بزرگوں تک یہ پرچہ پہنچا تو بیک وقت ایک زبان ہو کے انہوں نے کہا ہمیں امان دیا جائے اور ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امان نہ دیا جائے۔ اس امان سے بہتر ہے کہ ہمارا امان اللہ کے ہاں ہے، تو ہم ایسے امان پر لعنت بھیجتے ہیں جو ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امان نہ دیا جائے اور ہمیں امان دیا جائے۔ جب یہ پیغام عمر بن سعد کو پہنچا، اس وقت شمر کو کہا گیا کہ منحوس یہ سب تمہاری چال ہے۔ بالآخر یہ پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا گیا۔ اس وقت اسی کو ٹھکرایا گیا اور فرمایا کہ اس ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ ذوالجوشن نے اس محاذ پہ 9 محرم الحرام پہ وہ پہنچا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی سی نیند کی اونگ آ گئی اور آواز کر کے بیدار ہوا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آواز سنا اور دوڑ کے آئی، پوچھا بابا جان کیا مسئلہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو آپ ابھی ہمارے ہاں آنے والے ہیں۔ ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سنتے ہی رونا شروع کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی۔ جب شمر کا لشکر سامنے آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کو اس طرح وصیت فرمائی کہ میں سمجھتا ہوں کل میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار دوں گا۔ کل مطلب میرے زندگی کا آخر دن ہے۔ ہر ایک کو اجازت ہے جہاں چاہے جانا چاہے جا سکتا ہے۔ دشمن فقط میری حیاتی اور میرے خون کا پیاسا ہے۔ اس پر سارے ساتھیوں نے بیک وقت زبان ہو کے کہا واللہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے بعد ہمیں بھی خدا باقی نہ رکھے اور ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمشیرہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے میری بہن آؤ، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میری شہادت پہ آپ کپڑوں کو نہ پھاڑنا، سینوں پر آپ تھپڑ نہ مارنا، آواز سے چلانا رونا نہیں۔ یہ نصیحت عاشورے کے رات کو کی تھی۔ رات ساری تہجد عبادت و استغفار میں گزارا اور صبح
جو صبح کو سویرے ہی فجر کی نماز پڑھائی، اس دن 10 محرم الحرام جو صبح ہوئی، اور یہ جمعے کا دن تھا۔ کنہوں نے کہا ہے، کچھ نے کہا ہے کہ یہ ہفتے کا دن تھا، لیکن فجر کی نماز کے بعد فوراً عمر بن سعد لشکر ساتھ لے کے آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس وقت کل 72 اصحاب تھے، 32 سوار اور 40 پیادہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے صف بندی کی۔ عمر بن سعد کے 1000 لشکر جو امیر حر بن یزید تھا، اور حر بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور فرمایا ابھی میں مرنے تک آپ کے ساتھ ہوں۔ ایسا ہی ہوا، جنگ کا پہلا تیر شمر نے پھینکا، اس کے بعد حر بن یزید نے مختصر خطبہ دیا، اس کے بعد غمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے کوفیوں کو مارا اور کچھ خود بھی شہید ہو گئے، تاکہ ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ قتال کرتے ہوئے ابھی حضرت حسین تک پہنچ چکا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے ساتھی، عزیز و اقارب، رشتہ دار شہید ہو چکے تھے۔ آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلا رہ گیا۔ کسی کو ہمت نہ ہوئی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دوڑ کے آئے۔ یہ کیفیت رہی کہ جو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آتا ہے واپس لوٹ کے آتا ہے، مگر ہمت نہ ہوتی اس کسی کو کہ حضرت حسین پر وار کرے۔ اتنے میں شقیل قلب مالک بن بشیر نصیر آگے بڑھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر تلوار کا وار کیا، خود شدید زخمی ہوئے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا بیٹا عبداللہ اس کو بلایا اور اپنے گود میں بٹھایا۔ بنی اسد کے ایک شخص بد نصیب حضرت عبداللہ کو تیر مارا، وہ ہلاک ہو گئے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکے یعنی اس بچے کے خون کو زمین میں پکھیڑا اور بد دعا کی، یا اللہ تو اس ظالموں کا اس سے بدلہ لے لینا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاسا تھے، اور پیاسے ہوتے ہوئے بہادری سے لڑتا رہا۔ شمر 10 لوگوں کو لے کر آیا، کسی کو ہمت نہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں شمر کے 10 لوگوں میں سے اکیلا جا کے اس سے لڑے۔ ایک جاتا واپس بھاگ کے آتا۔ شمر ذوالجوشن بدبخت نے کہا چلو سب کے سب ساتھ ہو کے حملہ کرتے ہیں۔ جب سب نے ساتھ ہو کے حملہ کیا، ابن رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے، اور اس کے بعد زخموں کی تاب نہ سہتے ہوئے ابن رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیرانہ انداز میں مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر خولی بن یزید کے حکم پر جو حکم دیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دھار کر کے آؤ، لیکن کسی کو ہمت نہ ہوئی، ہمت نہ ہو سکی۔ پھر اس کام کو سر انجام شقی بدبخت سنان بن انس نے دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو دیکھا گیا کہ اس کے 33 جسم پر 33 زخم نیزوں کا اور 34 زخم تلواروں کا موجود تھا، تیروں کا اس کے علاوہ زخم تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زیاد شقی بدبخت جو وہ حکم لے کر آیا، اس کے لاشوں کو گھوڑوں سے لتاڑا گیا۔ عمر بن سعد کے حکم پہ وہ
کام سر انجام دیا گیا۔ اس جنگ میں 72 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اور 88 سپاہی لشکر عمر بن سعد کے قاتل ہو گئے۔ خولی بن یزید اور حمید بن مسلم وہ سر مبارک لے کے ابن زیاد کے ہاں پہنچا۔ ابن زیاد لوگوں کے مجموعوں کو بلایا، ان کے بیچ میں سارے شہیدوں کا سر مبارک رکھا گیا۔ ابن زیاد نے ایک چہبک لاٹھی کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متبرک ہونٹوں مبارک پر رکھا اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا۔ اس نے کہا ہٹاؤ اس چہبک کو یعنی لاٹھی کو، اور یہ اس متبرک ہونٹوں سے خدا کی قسم اس ہونٹوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ ایسے کہتے ہوئے رو پڑا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کا سر مبارک لکڑیوں میں لٹکاتے ہوئے کوفے کے شہر میں گھمایا گیا۔ اس کے بعد ابن زیاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لکڑی میں لٹکاتے ہوئے زہرہ بن قیس کے ہاتھوں یزید کے ہاں بھیج دیا۔ جب زہرہ بن قیس یزید کے ہاں پہنچا، اس وقت یزید نے پوچھا کہ کیا ہوا۔ جب یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس کے سامنے رکھا گیا۔ وہ واقعہ سنتے ہی اور سر مبارک دیکھتے ہی یزید کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا اور آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس نے کہا بغیر قتال کے اطاعت بھی ہو سکتی تھی۔ ابن زیاد پہ خدا کی لعنت ہو، اگر میں وہاں ہوتا تو میں اس بات کو درگزر کر لیتا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے وہی میں کر لیتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کی رحمت ہو اور جنت میں اللہ ان کو اوپر جگہ دے، اور قاصد کو انعام بھی نہ دیا گیا۔ اس کے بعد اہل بیت اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح سلامت انتظام کے ساتھ مدینہ منور بھیجا گیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا انجام کس طرح لیا گیا۔ سن 66 ہجری میں مختار بادشاہ قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کا قصاص لینے کا ارادہ کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں قاتلان حسین کی تشویش اور تلاش کی گئی، تشویش پوری قوت صرف کی گئی، ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا گیا۔ ایک دن میں 148 لوگوں کو جرم میں قتل کیا۔ عمر بن حجاج زیدی خوف سے بھاگا اور پیاسا اور بھوکا ہو کے مر گیا۔ اس کے بعد کسی کو ذبح کیا گیا۔ شمر ذوالجوشن شقی بدبخت کے قتل کر کے اس کی لاش کو کتوں کے سامنے پھینکا گیا۔ مالک بن بشیر کے ہاتھ پیروں کو کاٹا گیا، میدان میں پھینکا گیا اور وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ عثمان بن خالد اور بشیر بن شمیت مسلم بن عقیل کے قتل میں جس نے مدد لی ان کو قتل کر کے آگ میں جلایا گیا۔ یہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر قصہ، آخر تک سنیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔